میں کہتا ہوں یہ شہنشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہے. جو چین کی نیند اس سے آتی ہوگی کسی اور کو آ سکتی ہے. تو اللہ پہ اگر آپ راضی رہنا سیکھ جائیں تو پھر جس حالت میں ہوں گے تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا. اور اگر نہیں سیکھیں گے تو اربوں خربوں کے بعد بھی وہ بعض کروڑ پتی ارب پتی ان سے رواجن ہی پوچھتے ہیں جناب کیسے حال ہے, وہ کہتے ہیں چل ہی رہا ہے, اور وہ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے. تو اس کے چہرے کے اوپر پھیلی ہوئی خوشی, اس کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ شخص کتنا خوش ہے اپنے رب پہ, اور دوسرے کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ یہ کروڑوں اربوں کمانے کے باوجود حالانکہ جب مہنگائی ہوتی ہے حالات تلخ ہوتے ہیں تو ان لوگوں کی اور چاندی ہو جاتی ہے, لیکن وہ کہتا ہے بس چل ہی رہا ہے, یعنی اس کی آواز ہی نکلی چل ہی رہا ہے. تو اس لیے اللہ پہ راضی رہنے کا مزاج پیدا کریں. اس نے یہ تھوڑا کیا کہ ہمیں زندگی دے دی, اس کا یہ تھوڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں صحت عطا فرمائی, اس کا یہ کتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کا نور اور جمال عطا کیا. باقی ہماری ضرورتیں تو پوری ہو رہی ہیں, ہمارے اوپر تو اس کا کرم می کی طرح برس رہا ہے. یہ تو ہمارے مطالبے زیادہ ہیں, ہماری خواہشیں بڑھ گئی ہیں, اس لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں, ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں. دیکھیے جو جانور ہیں ان کو جتنا دانہ چاہیے ہوتا ہے, جتنا چارہ چاہیے ہوتا ہے, یا گوشت خور جانور ان کو جتنا چاہیے ہوتا ہے روز اتنا لیتے ہیں اور مطمئن, اور اپنی کچھار میں, اپنے گھونسلے میں, اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں, بات ختم. انسان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جمع کرنے کے چکر کے اندر پریشان ہو گیا ہے. دنیا کے اوپر صرف 2 مخلوقیں ایسی ہیں جو رزق جمع کرتی ہیں, ایک انسان, دوسری چیونٹی. اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقیں ہیں, چاہے وہ پانی کی ہیں, وہ مخلوقیں خشکی کی ہیں, ہواؤں میں اڑنے والی ہیں, کوئی اپنا رزق جمع نہیں کرتا. ہم کتنا کھاتے ہوں گے, لیکن یہ ہاتھی کتنا روز کھاتا ہے. بڑی مچھلیاں, وہیل مچھلیاں ہیں, یہ اتنا کھاتی ہیں ٹنوں کے حساب سے, اور اللہ اس پانی میں ان کے لیے وہ میسر فرما رہا ہوتا ہے. یہ ہنس پرندہ جو ہے یہ خالص سچے موتی کھاتا ہے, اور دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں ہنس پائے جاتے ہیں, اور اللہ روزانہ پیٹ بھرنے کے لیے ہر ایک کو سچے موتی فراہم فرماتا ہے. تو ہم تو خام خواہ پریشان ہو گئے. ہاں ہمیں سائی کرنے کا کہا گیا ہے, محنت کرنے. وہ پرندہ بھی اڑ کے جاتا ہے, شیر بھی اپنی کچھار سے نکل کے شکار کرتا ہے, سائی وہ بھی کرتا ہے. تو اللہ جل شانہ ہمیں قناعت کا نور عطا فرمائے, اور اس نے ہمیں جس حالت میں رکھا ہے اس میں کامل مکمل اطمینان عطا کرے, ہماری ضرورتوں کو اپنے فضل سے پورا فرمائے. اور اس معاشرے کے اندر جس طرح معاشرتی نظم بن گیا ہے تو ہماری کچھ مجبوریاں ہیں. کسی نے بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ چاہے بھی کہ میں بالکل سادگی سے کروں, لیکن ادھر سے مطالبے اور بہت کچھ ہیں, ہم اچھی طرح اس کو سمجھتے ہیں, تو اللہ اپنے کرم سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. لیکن جو بات کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ ساری ضرورتیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اس معاشرت میں رہنے کی وجہ سے, تو وہ پورا کرنے کی کوشش ضرور کریں, لیکن اس دل کو قناعت سے خالی نہ ہونے دیں. اللہ سے جو اطمینان ہے اس کو کبھی ضائع نہ ہونے دیں. باقی یہ اگر ضرورتیں بڑھ